سلام علی ابراہیم، کیا بھیجا جی؟ سبحان اللہ۔ رب نے کہا ان ابراہیم کان امتن، ہے تو میرا ایک بندہ، میرا ایک پیغمبر، لیکن جیسے پوری امت میں صفات ہوتی ہیں اس اکیلے کے اندر وہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ اور ان ابراہیم، قرآن پاک میں ہے ان ابراہیم لحلیم اوام منیب۔ یہ تین چیزیں حج کی روح ہے کہ ابراہیم حلیم ہے، بردبار کہتے ہیں، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، کسی کی نفرت بوجھ دل میں نہ رکھنے والا۔ ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی حلیم یہیں سے بن کے جائیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں قاد الحلیم ان یکون نبیا، جو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے اس کو نبوت نہیں ملتی، باقی نبیوں کے قدموں تک اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ کون کون معاف کیا کرے گا؟ آج بیٹھے بیٹھے سب کو ہی معاف کر دیں، اللہ ہمیں بیٹھے بیٹھے معاف کر دیں۔ عزت کا صدقہ، سب سے بہترین صدقہ اور سب سے قیمتی اور مہنگا صدقہ ہے کس کا صدقہ؟ عزت کا۔ یہ رات سو رہے ہیں، سوتے سوتے سب کو معاف کر دیا، بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے بیٹھے سب کو معاف کر دیا۔ یہ کروڑوں روپے صدقہ کرنے سے زیادہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، کہ حلیم بھی ہے درگزر کرنے والے، اواہ کہتے ہیں عاجز انسان کو، محبت دینے والے کو، منیب کہتے ہیں رب سے گڑ گڑا کر مانگنے والے کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس سے فرمایا یا بنیا، میرے پیارے بچے، ان قدرت ان تصبح، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان قدرت ان تصبح وتمسی فلیس فی قلبک غش لاحد وذلک من سنتی۔ اے میرے بچے ابراہیم، اے میرے بیٹے انس، اگر ہو سکے تو صبح و شام اس حالت میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، اور یہ میری بہت عظیم الشان سنت ہے۔ کون کون اس سنت کو اپنائے گا بھائی؟ دل میں آج کے بعد صبح ہونی ہے تو کسی کی نفرت چیک کرنا ہے، بتاتا ہے کسی کی نفرت نہیں آئی، شام ہونی ہے تو چیک کرنا ہے کسی کی نفرت تو نہیں ہے۔ یہ اندر نفرت ہوتی ہے تو زبانوں سے جملے نکلتے ہیں، اندر نفرت ہوتی ہے تو ہماری زبانوں سے یہ جملے نکلتے ہیں، اور یہ بکواس بند کر، پونک نہیں، میرا منہ نہ کھلوائیں، تو منہ جانتا نہیں۔ یہ سارے جملوں سے آج ہم نے توبہ کرنی ہے میرے پیارے، بولیے انشاءاللہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک انسان کو انسان بنایا، میں آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ میں تو تجھے گھاس بھی نہ ڈالوں، ہم اس کو جانور بنا رہے ہیں۔ کہیں اللہ مجھے آپ کو جانور نہ بنا دے بھائی۔ تکبر کے جملوں سے بچنا ہے، بڑے بول سے بچنا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بڑے بول والوں پہ رب کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ رب کی پکڑ سے بچنے کے لیے عاجزی والے الفاظ، انکساری والے الفاظ، محبتوں والے الفاظ۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو ہر ایک کو پیار دے اور ہر ایک سے پیار دے۔ صبح نکلتے نکلتے گھر سے دو جملے ایسے کہہ دیے کہ سارا دن بیوی بچے روتے رہے، ماں باپ روتے رہے، واپس آئے تو بیوی نے دو جملے ایسے کہہ دیے کہ ساری رات ٹینشنوں میں گزر گئی۔ تو یہ دونوں اللہ کی رحمتوں کو دور کر رہے ہیں آپ سے، آپس میں تو دور ہو ہی رہے ہیں، رب کی رحمتوں کو بھی دور کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج کے بعد ہم اپنے سارا ڈیلیٹ ماریں، ادھر جو مواد ہے نا، جیسے موبائل ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، جب زیادہ مواد اکٹھا ہو جائے تو اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے بیچ میں سے۔ تو آئیے آج ہم سارے کون کو نیت کرتے ذرا اشارہ کریں کہ آج ڈیلیٹ مار کے ہاتھ اٹھا پہلا جن نے منو قتل کرنے کی نیت کی تھی میں انہوں بھی معاف کیتا، جن نے منو عزت کیتا ہے میں تیری رضا واسطے معاف کیتا، تو منو معاف کر۔ ایک اللہ والے تھے، گھر میں بیوی سے غلطی سے نمک تیز ہو گیا، تو بیوی کو کچھ نہیں کہا، چپکے سے جتنی ہمت ہوئی کھاتے رہے، اور کھانے کے بعد دل ہی دل میں کیا کہتے رہے، اللہ میں تیری بندی کو معاف کرتا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے معاف کر دے۔ جب فوت ہوئے تو پوچھا کیا بنا؟ کہا رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تو نے میری بندی کو معاف کیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو گھروں میں لڑائی کرنے کی بجائے، جھگڑا کرنے کی بجائے، جو کام نہیں ہوا خود کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے محبوب نے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، بولیے کیا دیا ہے؟ تو سانو صفائی کر دیں کہ مسئلہ ہے، ہم بھی نیت کریں کہ گھر میں کوئی ایشو ہوگا تو ہم خود صفائی کر لیا کریں۔ آٹا تک گوندا ہے، کپڑے اپنے دھوئے ہیں،
اپنا جوتا خود سیا ہے، صاف کیا ہے، تو ان کاموں کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے، کیونکہ حضور کے قدموں کی طرف جا رہا ہے، حضور کی سنت کے قریب جا رہا ہے، حضور کے قدموں کی طرف، ان کے طریقوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اصل حج ہے ارادہ کرنے کا نام۔ حج کسے کہتے ہیں؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ ارادہ کر لیا، بیت اللہ کی تعمیر اللہ نے کروائی تو کس سے کروائی؟ حضرت ابراہیم سے۔ کس سے کروائی؟ قرآن پاک میں موجود ہے، یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، باپ بیٹے نے دونوں نے مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور مقام ابراہیم جو پتھر کرین کا کام دیتا تھا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے پاس 2 نفل پڑھنے، جو بھی نبی جا رہے ہیں، ولی جا رہا ہے، کہ میری آپ کی طرح کا گناہ گار جا رہا ہے، سب نے اتنے نفل پڑھنے لگے، اور اس کا حکم قرآن پاک میں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ زمزم کو دیکھ لیں تو ان کے بچوں کی پاؤں کی ایڑیوں کا صدقہ کہ رب نے امت کو کیا دے دیا؟ بولیے، زمزم دے دیا، اور ہم اوپر سے خوش قسمت کہ زمزم میں اللہ کے محبوب کا جھوٹا لعاب دہن موجود ہے، کہ ہم سب جو زمزم پیتے ہیں حضور کا جھوٹا پی رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا لعاب دہن کا تو یہ صدقہ کہ صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے تو زہر کا اثر ختم، 4 بندوں کے کھانے میں جائے تو پوری فوج کھانا کھا کے جائے، خشک کنویں میں جائے تو پانی سے بھر جائے، کڑوے پانی میں جائے تو میٹھا ہو جائے، حیدر کرار کی آنکھوں پہ لگے تو کیا ہو جائے؟ حیدر کرار کی آنکھوں کو لگے تو فاتح خیبر بن جائے۔ یہ آقا کی لعاب دہن کا صدقہ جو میں اور آپ زمزم پی رہے ہیں، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو میرے عزیزو، بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام، مقام ابراہیم علیہ السلام، زمزم بولی حضرت، اور ان کا سارا خاندان کا معاملہ، صفا مروہ کی صحیح حضرت ابراہیم کا خاندان، اور جمرات پہ کنکریاں مارنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، قربانی کرنا، یہ سارا کچھ کر کے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ اس قابل ہے تو نہیں لیکن قبول کر لے۔ اللہ سے اتنا پیار تھا کہ حضرت جبریل انسانی صورت میں آئے اور آ کے ایک تسبیح ہم بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، جن کو آتی ذرا پڑھیے گا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ جبریل نے آ کے پڑھی حضرت ابراہیم کے پاس، تو اتنا خوش ہوئے کہ میں تجھے آدھی بکریاں دیتا ہوں، ایک دفعہ اور پڑھ دے بھائی ذرا۔ سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ پڑھا، کہا ایک دفعہ اور پڑھ لے، کہا اب کیا دیں گے؟ آپ نے تو ساری بکریاں مجھے دے دی۔ کہا آپ کو بکریوں کے لیے نوکر اور خادم کی ضرورت ہے، میں آپ کا ساری زندگی خادم بن کے رہوں گا، میرے اللہ کا نام تو لیجیے۔ اتنا پیار، خلیل تھے نا، خلیل۔ پورے قرآن پاک میں 8 مرتبہ یا ابد کا لفظ آیا ہے، اے پیارے ابا جان۔ 4 مرتبہ اس میں سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کو پکار کے کہا، یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لم تعبد، یا ابت انی قد جاءنی من العلم۔ باپ کو بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ ہم نکلیں کفر سے، شرک سے، ان بیماریوں سے۔ آگے سے باپ کیا کہتا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، آپ مجھے میرے الہوں سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر آپ باز نہ آئے تو پتھر مار مار کے آپ کو ختم کر دوں گا۔ اتنا سخت جملہ۔ آج اولادیں پوچھتے ہیں کہ ماں باپ سخت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی جب تھوڑی دیر ٹھہر جائیں گے اگر مناسب، تھوڑی دیر صرف تھوڑی دیر، اللہ بس تھوڑی دیر، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بھئی یہ سارا کچھ مل جائے گا، کتابیں میں مل جائیں گی، سب کچھ، دعا کریں دل بدل جائے بس۔ دل بدل گیا تو سب کچھ مل گیا، دل نہ بدلا تو میرے عزیزو سارے انتظامی امور بھی ٹھیک ہو گئے، حج عمرے کے مناسک بھی پورے ہو گئے، لیکن حج کی روح نہ لے کر حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ حج کی روح کیا ہے؟ تو میں جس حج سے پہلے زبان تبدیل ہونا شروع ہو جائے کہ زبان سے کسی کے لیے گالی نہ نکلے، شدت کے لفظ نہ نکلیں، جملے نہ نکلیں، محبت پیار امڑنا شروع ہو جائے اور دل میں بھی محبتیں آ جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، نرمی آ جائے، تو یہ سمجھ لیں کہ رب نے اس کے حج کے سفر کو قبول کر لیا اور اسی کو رب سے وہاں سے مہر لگوا کے لا دیا۔
زبان پہ بھی نرمی اور دل میں بھی. سڑک پہ کوئی غلطی کر لیتا ہے, کچھ آ کے رکشہ ٹھوک دی یا موٹر سائیکل ٹھوک دی, کچھ بھی, اس کو کچھ بھجن آپ خیریت سے ہیں, بجائے گالیاں دینے کے, برا بھلا کہنے کے. جو گاڑی کا نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب آپ کی یا میری لڑائی کرنے سے گاڑی ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ میرے آپ سے بھی تو غلطی ہو سکتی تھی, بریک فیل ہو سکتی تھی, کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو وہاں پر لڑائیاں یا اپنا دکھانے کی بجائے یہ عجز و انکساری کا وقت ہے, درگزر. فاتح مکہ اللہ کے محبوب بن کے جا رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک صحابی نے غلطی سے سعد بن عبادہ نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ, آج تو تکہ بوٹی کا دن ہے. تو فوراً ان سے جھنڈا واپس لینے کی ترتیب بنائی, اور کیا کہا کہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ, آج تو معاف کرنے کا ہے, رحم کھانے کا ہے. تو اپنے دل میں رحم پیدا کرنا ہے. اللہ سے کون کون رحم لینا چاہتا ہے؟ ذرا اشارہ کریں. اور رحمت للعالمین کی دعاؤں کے صدقے سے ان کی شفاعت کون کون لینا چاہتا ہے؟ ذرا اشارہ کریں. تو ہم بھی تو رحم کھانا سیکھیں. لینا چاہتے ہیں کہ رب العالمین رحیم ہے, الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمت للعالمین, علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ان ربک لرؤوف الرحیم. اور خود بھی تو ہم رحیم رؤوف بنے. یہ وہ صفت ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں بھی یہ صفت ہونی چاہیے. تو کون کون رب کی رحمتوں سے رحمت لینے سے پہلے خود لوگوں کے لیے رحیم بنے گا؟ بولیے ہم سارے بنیں گے انشاءاللہ. لوگوں کو درگزر کریں گے, معاف کریں گے. تو ابراہیم السلام کی آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. 4 مرتبہ جب ابا جان کو سمجھانے کی کوشش کی اور ابا جی نہیں سمجھے, اور بلکہ الٹا کہہ دیا کہ میں تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا, تو کوئی سخت جملہ نہیں کہا. پتہ کیا کہا؟ سلام علیک, ابا جان آپ پر رب کی کروڑوں سلامتیاں ہوں. باپ کیا کہہ رہے تھے؟ تم پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا, اور آگے سے اف نہیں کہا. کیا کہا؟ قرآن پاک میں موجود ہے, قال سلام علیک ساستغفر لک ربی, میں آپ پہ سلام پیش کرتا ہوں اور رب سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا, استغفار کروں گا. اور اگر آپ مجھے دیکھ کر تنگ ہو رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں, وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تو میں یہ علاقہ چھوڑ کے چلا جاتا. انہوں نے اپنے باپ کی قدر کی. آگے بیٹا کیسی قدر کر رہا ہے؟ وہ 5واں یا ابت, یا ابت کہتے ہیں میرے پیارے ابا جان حکم کرے. بیٹے نے بھی کہا, اسماعیل علیہ السلام نے, لیکن وہ 1 مرتبہ کہنا کروڑ مرتبہ کہنے سے بھی اوپر کیا ہے کہ جب حکم ہے کہ ذبح کرنا ہے تجھے, تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر, اللہ کا حکم آ گیا ذبح کیجئے نا, مجھے کیوں نہیں ذبح کر رہے؟ آپ کو چھوڑوں گا, آپ سے بہتر مجھے اللہ ملے گا, اس دنیا کو چھوڑوں گا, بہتر جنت ملے گی. لیکن بچے تھے, 6-7 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے. ماں کی جب باری ہے تو کہا ابا جان, رو پڑے, روتے کہا ابا جان اگر ہو سکے تو اس قمیص میں جس میں خون لگے گا میرا, یہ لت پت میری ماں کو دے دیجیے گا, اور اپنی قمیص میں مجھے دفن کر دیجیے گا, تاکہ میری ماں کو جب جب میری یاد ستائے تو اس قمیص کو دے کے اپنے دل کو تسلی دے. میرے عزیزو, یہ ساری قربانیاں کر کے بھی یہ وہ وقت تھا کہ زمین و آسمان بھی رو رہے ہیں کہ اتنا بڑا امتحان. باپ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے. ہم جب جانور وہاں ذبح کریں یا بینک میں پیسے جمع کریں یا کنکری ماریں, تو اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. یہ سارا کچھ کر کے بھی ابراہیم السلام رب سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اے اللہ کل قیامت میں مجھے رسوا نہ کرنا. اس دن نہ مال کام آنا, نہ اولاد کام آنی ہے, وہاں تو قلب سلیم کام آنا ہے. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ جس دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو, جس دل میں حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, اللہ کا غیر نہ ہو, شرک نہ ہو. تو اللہ سے ان چیزوں کو میرے عزیزو ہم نے مانگنا ہے. جتنا ہم مانگیں گے, آج سے ہم نیت کریں کہ ہم نے 24 گھنٹے کو اپنا لکھنا ہے کہ آج میں نے کون کون سا عمل کیا جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے, جو میں پہلے نہیں کرتا تھا. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام رات کا کھانا مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد کھا لیتے تھے. آج سے ہم بھی نیت کریں رات کا کھانا کب کھانا ہے جی؟ مغرب کے آگے پیچھے. اور رات عشاء پڑھتے ہی سو جانا ہے, تہجد میں اٹھنا ہے. کون کون اٹھیں گے انشاءاللہ؟ اس مصیبت خانے کی نہ جان چھوڑ دیں. اس کو بامر مجبوری ضرورت کے وقت رات کو 3 بجے تک 2 بجے تک کسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو کیا تہجد پڑھیں گے؟ کچھ عرصے کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, جڑ جائیں قرآن کے ساتھ. کس کے ساتھ جڑنا ہے؟
کون کون نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن سے ایسے جڑیں گے اور لوگوں کو بھی جوڑیں گے جیسے جڑنے کا حق ہے، خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی پڑھانے کا نظم بنائیں گے۔ شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، ایسی ہو ذرا آپ نے میرے ساتھ پڑھنا، اہل بیت اطہار کی شان میں یہ شعر ہے۔ پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو۔ انہوں نے کربلا میں جا کے بھی قرآن کو نہیں چھوڑا، اور ہم حج کے سفر پہ جا کے بھی اس کو نہ چھوڑیں مصیبت خانے کو اور قرآن کو چھوڑ دیں تو اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ کون کون نیت کرتے ہیں کہ قرآن پاک جانے سے پہلے بھی مکمل کریں گے، کوشش کریں گے، اور وہاں جا کے تو کم از کم ترجمے تفسیر کے ساتھ مکمل کریں گے؟ بولیے انشاءاللہ۔ الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، سارے بولیے جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام۔ کون کون نیت کرتے ہیں کہ حضور کے صدقے سے، حضور کی نسبت سے ہم سب نے جڑ جانا ہے؟ اللہ کے محبوب نے یہود و نصارہ کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، منافقوں کو ہم آپس میں جڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں تو نفرتوں کی انتہا، طوفان بدتمیزی، مذہبی اعتبار سے دیکھ لیں کہ وہ فلاں مسلک وہ تو کفر سے بھی اوپر کے، یہودیوں سے شاید پیار سے پیش آ جائیں، اور آپس میں ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اختلافات اور اتنی شدت، بھئی جزا سزا کس نے دینی ہے؟ ہمیں قرآن کا لفظی ترجمہ تو آتا تو ہی نہیں ہے، کیا اندر کیا ترجمہ لفظ قرآن کا جسے بار بار پڑھا جائے، کیا ترجمہ جی؟ یہ بھی تو ہمیں آتا ہے، یہ اتنا تو ہمیں آتا نہیں، قرآن دے وچ کے تو بعد ویکھاں گے تو لڑائیاں تو مفتی اسی ایسے بن جانے میرے عزیزوں جیسے مفتی اعظم میں اور آپ، ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ چھوڑ دیں۔ ہمارا کوئی بڑا اختلاف کر رہا ہے، باپ کو کینسر ہو جائے تو کیا خیال ایسے ہی اپنے ہمیں کینسر لے آؤں گے؟ بولے تو صحیح۔ اگر کوئی بڑا نفرت کی بات کرتا ہے تو انہوں نے سلام پیش کرو، جس نے ابراہیم علیہ السلام نے سلام پیش کیا تھا۔ نفرت کی اجازت، بولی نفرتوں کی اجازت، محبتیں کریں۔ نفرتیں پہلے بڑی عام ہو چکی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی اور چہروں پہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی سنت کو سجانے کی، بولیے انشاءاللہ اس کو بھی اللہ سے مانگیں گے۔ اور خواتین بی بی فاطمہ کی بیٹیاں بن کے جائیں، ساری زندگی بی بی فاطمہ کا چہرہ کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، ساری زندگی ہماری بیٹیاں ذرا نیت کر لیں، بہنیں بھی نیت فرما لیں، مائیں بھی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہمارا چہرہ بھی، اور ساری زندگی حضرت فاطمہ نے کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا شوہر سے نہ مانگنا، ممکن ہے وہ چیز اس کے پاس نہ ہو اور اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ نیت کریں ہم نے کس سے مانگنا ہے جی؟ کس سے مانگنا؟ ہماری بیٹیاں ذرا بولے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ اگر حضرت فاطمہ کے قدموں میں اور ان کی کنیزیں بننے کا کوئی پروگرام ہے تو چھوڑ دیں سب سے مانگنا۔ جب مسئلے حل ہی کس نے کرنے ہیں؟ ایسے پوری حکومتیں مل کے نہیں ہوتی ہیں تو ایک بندہ کیا کر لے گا؟ تو ہم مانگے کیوں نہ اسے جس نے حقیقت میں حل کرنے ہیں مسئلے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے در کا محتاج بنائے اور کسی کا بھی محتاج نہ بنائے، اور جب آخری ہمارا سفر آخر شروع ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا مدینہ پاک میں جنت البقیع سے حضور کے قدموں کی طرف سے ہمارے سفر آخرت کو آغاز فرمائے، اور جنت میں بھی اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں اکٹھا فرمائے۔ آخر دعوانا